پہلے یہ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا 2002 میں یا اس سے قبل بھی 90s کی سیاست میں کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک اپنا اخبار ہوا کرتا تھا جس میں وہ اشتہارات بھی دیتے تھے، اپنی کیمپین کرتے تھے اور اس کیمپین کو لے کر چلتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے الیکشنز کوریجز کی طرف جاتے تھے. لیکن ٹرینڈ ظاہر ہے آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا. اب تو وہ اخبارات بھی نہیں ہیں. ہاں، میڈیا چینلز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کا جرنلسٹ فیلڈ میں کام کر رہا ہے، جیسے میں اگر فیلڈ میں جا رہی ہوں تو میرے اوپر کوئی میری کمپنی ادارے کی طرف سے کوئی پریشر یہ نہیں ہوگا کہ میں نے نون لیگ کی ہی سپورٹ کرنی ہے یا پی ٹی آئی کی نہیں کرنی. شاید کسی دوسرے چینل میں ہو، میرے ادارے میں یہ نہیں ہے. لیکن الیکشن کیمپین کے دوران ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم ایک بیلنس رپورٹنگ کر رہے تھے اور ہماری جو رپورٹنگ تھی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ جس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت جو جھگڑے ہیں لوگوں کے، لڑائی جھگڑے ہیں، جیسے مارننگ کا ٹائم ہے جب پولنگ سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ نے کوئی اس طرح کے ورڈز نہیں بولنے، کوئی اس طرح کی کا امیج نہیں دینا کہ جس سے آپ کے اوور آل ٹرن آؤٹ میں کمی آئے. کہ لوگوں کو ہم نے زیادہ سے زیادہ انکریج کرنا ہے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں. خواتین کو کرنا ہے، بزرگوں کو کرنا ہے. ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا کیا فیسلٹیز دی جا رہی ہیں ان کو، اور اگر فیسلٹیز نہیں ہے تو ہم نے اس کو بھی اجاگر کرنا ہے تاکہ پھر نیکسٹ پہ کوئی ایسا اسٹیپ لیا جائے جیسے ویل چیئر والے ہیں یا باقی دوسرے ان کے لیے الگ سے کیوں بنے. تو ہمارے اوپر یہ پریشر کبھی بھی نہیں رہا کہ آپ نے اس پارٹی کی کوریج کرنی ہے اور اس کی نہیں کرنی ہے. اس طرح کا کوئی پریشر نیوز کے رپورٹرز اور کیمرامین کے لیے نہیں ہوتا ہے. ہاں، یہ پریشر آپ کے پروگرامنگ کے اوپر، آپ کے اینکرز کے اوپر ضرور ہوتا ہے. اور اسی دوران یہ ہمارا جو 2018 کا الیکشن تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے جیو نیوز کے بڑے سینئر اینکر تھے طلعت حسین صاحب، جو نیا پاکستان پروگرام کرتے تھے. ان کو یہ کہا گیا کہ انہوں نے شہباز شریف کی کوئی اسپیچ تھی شاید، انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہ نہیں دکھانی. ان کو پریشرائز کیا گیا کہ نہیں آپ نے یہ دکھانی ہے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ اور ان کی پوری ٹیم اس امپورٹنٹ موقع کے اوپر انہوں نے جیو نیوز کو خیر آباد کہہ دیا، یعنی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو دیا. اسی طرح فہد حسین صاحب ہیں، ایک بڑا نام ہے جرنلزم کا، ان کو بھی ان کے چینل سے نکالا گیا کوئی ایسے ہی پالیسی ایشو کے اوپر. تو یہ پریشر جو ہے موسٹلی اینکرز کے اوپر آتا ہے. اور ان لوگوں نے بھی کیا کہ جو طلعت حسین صاحب تھے انہوں نے بھی یوٹیوب پر اپنا چینل سٹارٹ کیا، اور فہد صاحب نے بھی ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اپنے ان ایشوز کو اجاگر کیا اور بتایا کہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ ہمارے لیے اس وقت کتنا بڑا خطرہ ہے اور ہمیں آزادی رائے کا کتنا ہمیں اس کے اوپر قدغن لگایا جا رہا ہے. لیکن بینگ اے جرنلسٹ، بینگ اے ورکنگ جرنلسٹ ان دا فیلڈ، آپ کو بہت اسٹوری کی بہت سائڈز دکھانی ہوتی ہیں. بینگ نیوٹرل پرسن، نیوٹرل جانور نہیں ہوتے ہیں، نیوٹرل رپورٹر بھی ہوتے ہیں، کیمرامین بھی ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو بی نیوٹرل، بیکاز اگر آپ اس وقت پارٹی بن جائیں تو پھر آپ رپورٹنگ نہیں کر سکتے. دین وہ آپ لگتا ہے جیسے آپ پارٹی ترجمانی کر رہے ہیں. تو ایک تو ہمارا رول یہ ہے، پلس ہمارا یہ رول ایز اے جرنلسٹ، جب آپ کو الیکشن کمیشن کسی کوریج کی اجازت دیتا ہے، ایک آپ کو کارڈ بنا کر دیتا ہے، تو ایک تو ہم نے وہاں پہ فیلڈ میں جا کے کوریج کرنی ہے. ہماری دوسری رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ ہم ایز این آبزرور بھی الیکشن کے پروسیجر کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم ایز این آبزرور بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کیونکہ جو الیکشن کی ریزلٹس ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے اوپر جو یورپی یونین ہے اس کا کمیشن ہوتا ہے. اسی طرح یو این کا ایک الگ انڈیپینڈنٹ وفد ہوتا ہے جو اس کی مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے، اور باقی تمام ادارے تو ہوتے ہیں. لیکن ایز اے جرنلسٹ اگر آپ یہ رول پلے کرنا چاہیں کہ میں نے جسٹ خالی جا کے دیکھنا ہے اندر کہ پولنگ کیسے ہو رہی ہے، ووٹنگ کیسے ہو رہی ہے، دین کاؤنٹنگ کیسے ہو رہی ہے، کاؤنٹنگ کا پروسیس میں آپ ان انڈیپینڈنٹ مبصرین کے ساتھ ایک شامل ہو کر ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور یو کین پارٹیسپیٹ اور آپ اپنا ان پٹ دیکھ سکتے ہیں.